دوستو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تباہی اور بربادی کیوں آتی ہے؟ آسمانی بلائیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سوات علاقے کا ویڈیو ہے، جہاں پر ایک پورا گاؤں سیلاب کی زد میں بہہ جاتا ہے، کئی لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تباہی اور بربادی کا ایسا بھیانک منظر ہے جس کو دیکھ کر کے آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ خود اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بھائیو، عذاب کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، چاہے وہ زلزلہ ہو، زمین تھرا جائے، آسمان سے بارش نازل ہو۔ ابھی دیکھیے اپنے تلنگانہ کے اندر فی الوقت اتنی شدید بارش ہے 2-3 دنوں سے کہ یہ بارش جو ہے کہیں عذاب کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے تھے کہ جب ہم بارش کی دعا اللہ سے کریں تو ایک جملہ آپ یہ ایڈ کرتے تھے کہ نافعن غیر ضار، اے اللہ نفع بخش بارش ہو، نقصان والی نہیں ہونی چاہیے، اے اللہ نقصان والی بارش سے ہم سب کو بچا لے۔ تو میرے بھائیو، عذاب کیوں آتا ہے یہی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ عذاب کے آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ دیکھیے کچھ سائنسی نقطہ نظر ہے اور ایک شرعی نقطہ نظر ہے، تو میں شرعی طور پر یہ وضاحت کروں گا کہ آخر عذاب کیوں آتا ہے، بارش ہوتی ہے، سیلاب کیوں آتا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، آسمانی بلائیں کیوں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو عذاب آتا ہے، چاہے آسمانی بلا ہو، یہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر سود خوری عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ زکوٰۃ و صدقات نکالنے میں بہت پیچھے ہیں، لیکن انٹرسٹ پر، لون پر لوگوں کو کاروبار کرنے میں، لوگوں کو کار خریدنے میں، لوگوں کو گاڑیاں لانے میں، لوگوں کو جو ہے اپنا ایک لگژری لائف دکھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بتائیے، جب کوئی قوم مکمل طور پر سود خوری میں اس قدر مصروف ہو جائے گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب آتا کیوں ہے؟ میرے بھائیو، اس لیے آتا ہے، قرآن نے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ بندہ واپس چلائے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو پیار اور محبت سے سمجھاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے؟ کبھی اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ خطاب کرتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اے انسان تو گناہ میں کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جا، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے ہیں، پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، کووڈ-19 میں لوگ جوجھ رہے تھے، ہزاروں لاکھوں میں لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں، ابھی اس سے باہر آئے، پھر وہی سرکشی والی زندگی، پھر وہی جو ہے منمانی والی زندگی، منچاہی زندگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کی گرفت نہیں ہوگی، تو آخر کیا ہوگا؟ بتائیے، ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، ہمارے اعمال اتنے زیادہ برے ہو چکے ہیں، تو اللہ کا کیا عذاب نہیں آئے گا؟ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ زلزلے بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، آندھیاں بھی چلتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، آندھیاں بھی چلتی ہیں، حق پہ جب عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج حالات بہت بگڑ چکے ہیں، معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی عام ہوتی جا رہی ہے، لوٹ کھسوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، ظلم و بربریت بالکل عام ہوتی جا رہی ہے، کسی کو برائی کو کوئی برا کہنے والا نہیں ہے۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ آپ خود یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کس طریقے کی چیخ ہے، پکار ہے، رونا ہے، دھونا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس طریقے کی مصیبت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب مل کر کے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ آپ نے جو بھی گناہ کیا، ماضی میں جتنی بھی خطائیں ہوئیں، جتنی بھی غلطیاں ہوئیں، ان سب کو پلٹ کر کے دیکھو، اس کتاب سے اپنی زندگی کے چیپٹر کو مٹا دو، ختم کر دو گناہوں کے چیپٹر کو،
اور نیکیوں کا ایک نیا چیپٹر آپ لکھو، انشاءاللہ آپ کی زندگی سدھر جائے گی۔